امریکی یونیورسٹیوں میں غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف احتجاج کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی کے احتجاجی طلباء کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ ان کے مذاکرات کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے اور وہ اپنے مطالبات تسلیم ہونے تک کیمپس میں لگائے گئے اپنے خیموں میں ہی رہیں گے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں فلسطینیوں کی حمایت میں طلباء کے مظاہروں کو 10 روز گزر چکے ہیں اور پولیس 100 سے زیادہ طالب علموں کو گرفتار کر چکی ہے۔ یہ مظاہرہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب مئی میں گریجویٹ ہونے والے طلباء میں اسناد کی تقسیم کے لیے امریکہ بھر میں تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ مئی شروع ہونے میں اب چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یونیورسٹیوں کی انتظامیہ پر یہ دباؤ پڑ رہا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے مظاہروں کو ختم کرائیں۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کی وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں فلسطینیوں کے حق میں طالب علموں کے مظاہرے شروع ہوئے تھے اور اب یہ سلسلہ ملک کی بہت سی یونیورسٹیوں تک پھیل چکا ہے۔ کہیں ان مظاہروں کو روکنے کے لیے یونیورسٹیوں کی انتظامیہ مذاکرات سے کام لے رہی ہے تو کہیں انہوں نے مظاہرین کو کیمپس سے باہر نکالنے کے لیے پولیس کو بلا لیا ہے۔ جمعے کو کولمبیا یونیورسٹی کے باہر سینکڑوں مظاہرین اکٹھے ہو گئے تھے۔ یونیورسٹیوں کو یہ فکر ہے کہ مظاہروں اور احتجاج کی لہر ایک ایسے موقع پر شروع ہوئی جب تعلیمی اداروں میں گریجویشن کی تقریبات ہونے والی ہیں اور مظاہروں کا سلسلہ کئی انتظامی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ جمعے کو کولمبیا یونیورسٹی میں مظاہروں کا 10واں روز تھا۔ اس سے قبل یونیورسٹی کی صدر میونس شفیق نے احتجاجی طلبے کو کیمپس سے باہر نکالنے کے لیے پولیس طلب کر لی تھی۔ پولیس نے خیمے اکھاڑ کر 100 سے زیادہ طلباء کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کیمپس تو مظاہرین سے خالی ہو گیا، لیکن میونس شفیق کو اپنی فیکلٹی کے ارکان اور کیلیفورنیا سے میساچوسٹس تک کی یونیورسٹیوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ فیکلٹی ارکان کا کہنا ہے کہ شفیق نے ان سے مشورہ کیے بغیر گرفتاریوں کی اجازت دی، جبکہ دیگر یونیورسٹیوں کو شکایات ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی کے واقعات نے ان کے ہاں بھی مظاہرے کی راہ ہموار کی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کی سینٹ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا کہنا ہے کہ شفیق اور ان کے انتظامیہ نے کئی ایسے فیصلے اور اقدامات کیے ہیں جس سے یونیورسٹی کو نقصان پہنچا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں سے فلسطینیوں کی شہادتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور سنگین ہوتا ہوا انسانی بحران طلباء کو مزید برہم کر رہا ہے اور ان کمپنیوں سے الگ ہو جائیں جو ان کے بقول غزہ تنازع کو تقویت دے رہی ہے۔ یونیورسٹی کیمپس میں پولیس کی مداخلت کا ایک اور واقعہ جمعرات کو بلومنگٹن کی انڈیانا یونیورسٹی میں پیش آیا۔ پولیس نے احتجاجی طلبے کے خیمے اکھاڑ دیے اور 34 اسٹوڈنٹس کو گرفتار کر لیا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد پولیس کنیکٹیکٹ یونیورسٹی میں داخل ہوئی، طلباء کے خیموں کو اکھاڑا اور ایک شخص کو گرفتار کیا۔ جمعرات کی شام کو ایک واقعہ اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پولیس کی ان مظاہرین سے جھڑپ ہوئی جنہوں نے کیمپس خالی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یونیورسٹی کے ترجمان بنجامن جانس نے بتایا کہ پولیس نے 36 افراد کو گرفتار کیا جن میں سے 16 طالب علم تھے۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ پولی ٹیکنک یونیورسٹی ہمبلڈ میں طلباء پیر کے روز سے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیمپس میں ڈیرا ڈال کر ارد گرد رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ فیکلٹی کے ارکان ان سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا نے احتجاج کی وجہ سے 10 مئی کو ہونے والی گریجویشن کی تقریب منسوخ کر دی۔ اس اعلان سے ایک روز پہلے پولیس نے 90 سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار کر لیا تھا جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ جمعرات کو ایک اور واقعہ نیو یارک کے سٹی کالج میں پیش آیا جہاں سینکڑوں طلباء نے کیمپس کے لان میں اکٹھے ہو کر مظاہرہ کیا۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں بھی احتجاجی طالب علموں نے کیمپ لگایا اور وہاں رات گزاری۔ جمعرات کے روز ہی واشنگٹن کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہوا۔ جارجیا کی ایمری یونیورسٹی کے صدر گریگریا فائنانس نے ایک ای میل میں کہا ہے کہ کیمپس میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی ویڈیوز پریشان کن ہے اور یہ مشاہدہ ہماری کمیونٹی کے لیے خوف کا باعث ہے۔ اس سے پہلے یونیورسٹی انتظامیہ نے بتایا تھا کہ گرفتار کیے گئے 28 میں سے 20 کا تعلق یونیورسٹی سے ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ کے محکمہ تعلیم نے یہود دشمنی اور اسلاموفوبیا کی شکایات ملنے کے بعد درجنوں یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں شہری حقائق کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جن میں قدیم اور مشہور ہارورڈ یونیورسٹی اور کولمبیا یونیورسٹی بھی شامل ہیں۔